کامیابی کا معیار کیا ہے کہ جس تک پہنچ کر انسان کو اطمینان نصیب ہو کہ اس نے اپنا منزل مقصود اس کو پا لیا، جو اس کا مطلوب تھا، جو اس کا منزل مقصود تھا، اس کو اس نے پا لیا۔ کیا ہے کامیابی کا راز؟ کیا کامیابی کا معیار پیسہ، عزت، شہرت، عشق و محبت، اس میں کامیابی، یا اعلیٰ منصب یا جاہ و جلال کو پا لینا، یہ کامیابی کا معیار ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ سب کچھ بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ پیسہ، یہ عزت، یہ شہرت، عشق و محبت میں کامیابی، اس کے لیے بھی اعلیٰ منصب کے لیے، جاہ و جلال کے لیے بڑی بڑی مشکلات اور مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد سب کچھ جا کے ملتا ہے۔ یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن جس انسان کے یہی کچھ نصف العین ہو، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی کامیابی کا معیار ہے، تو وہ انسان بڑا مفاد پرست ہوتا ہے، انتہائی پست فکر اس کی ہوتی ہے، بہت نیچ سوچ اس کی ہوتی ہے اور مفاد پرست ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ کبھی بھی اپنے بھائی کی بھلائی نہیں سوچے گا، وہ قوم کی، ملک و ملت کے مفاد کا مقدم اس کو مقدم نہیں رکھتا، اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایسا انسان اخلاقی طور پر بھی پست ترین اور اپنی ذات کے، اس کا جو ذات کا جو خول ہے اس سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ اس کی سوچ اپنے تک محدود ہے، اپنے مفاد میں محدود ہے۔ وہ کچھ سوچتا نہیں ہے بھلائی کا، ہر وقت اس کو اپنی عزت کی، اپنی شہرت کی، اپنی کامیابی، کیونکہ وہ اسی چیز کو کامیابی کا معیار سمجھتا ہے۔ پیسہ آ جائے، عزت آ جائے، شہرت آ جائے، اعلیٰ منصب مجھے مل جائے، یہی اس کے نزدیک کامیابی کا معیار ہے۔ کیا یہ سب حاصل کر لینے کے بعد انسان مطمئن اور کامیاب ہو کر بیٹھ جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ فرض کریں، مان بھی لیا جائے کہ اگر یہی بات ہے، یہی کامیابی کا معیار ہے، تو جس چیز کو انسان کامیابی کا معیار سمجھتا ہے، اسے حاصل کرنے کے بعد پھر اسے کھو جانے کا کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیوں ڈرتا ہے کہ یہ میری کامیابی کا معیار ہے، یہ کھو جائے گا؟ کیوں ڈرتا ہے اس چیز سے؟ اگر یہی تصور کر لیا جائے، یہی فرض کر لیا جائے یہی کامیابی کا معیار ہے، تو پھر انسان کو اس کو کھو جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان ڈرتا ہے اس کے کھو جانے سے۔ آئیے قرآن کی طرف، اللہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اصل کامیاب کون ہے، اصل کامیاب زندگی کا نصف العین کیا ہے، اور کس چیز کو زندگی کا نصف العین قرار دیا گیا، حقیقی کامیابی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جس شخص سے اس دن عذاب کو ہٹا لیا گیا، یقیناً اللہ نے اس پر رحم کر دیا، یہی کامیابی ہے، یہ کامیابی کا معیار۔ اپنے اعمال ایسے اچھے کیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر رحم کر کے اس سے قیامت والے دن عذاب ہٹا دیا، یہ کامیابی، اللہ ہمیں یہ کامیابی بتا رہے ہیں۔ زندگی کا نصف العین اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کس چیز کا قرار دے رہے ہیں؟ دوسرے مقام پر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ جنت میں داخلہ، یہ ہے کامیابی کا معیار۔ اپنے آپ سے پوچھئے، جس طرح ہم دنیاوی کامیابی کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور مشکلات جھیلنے کے بعد، تکالیف کے بعد جو ہماری زندگی کا ہم نے اگر معیار سمجھے ہوا کہ یہ ہماری زندگی کا معیار ہے، اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی آپ کو تگ و دو کرنا پڑے گی۔ آسانی نہیں ہے اس کے لیے، اس کے لیے مشکلات، محنت، اعمال کرنے پڑیں گے۔ جس طرح دنیا میں کوئی کامیابی بغیر کوشش اور محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح آخرت میں بھی نیک اعمال کے بغیر کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوئی کوشش کرتا ہے سیدھے راستے کی، ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اصل کامیابی سامعین کرام
زندگی کا نصب العین، کامیابی کی بنیاد انسان کو دنیا کی تگ و دو کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا مقصد زندگی کا آخرت ہے، ہمارے پاس ایسے اعمال ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہماری زندگی کے بارے پوچھے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں ان کو اپنے دربار میں قبول کرے اور ہمیں کامیابی عطا فرما کر جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ ہے اصل کامیابی اور یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھی زندگی نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت میں نجات عطا فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔